you. زبردست زبردست، بہت خوب بہت خوب. آپ کے خیال میں 14 اگست منانے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے بچپن میں ابھی بھی بہت سے بچے آئی ایم شیور، لیکن وہ تعداد کم ہو چکی ہوگی کہ جھنڈیاں لگانا، جھنڈے لگانا، پھر ایک یہ بھی دوڑ ہوتی تھی کہ کس کا جھنڈا سب سے بڑا سب سے اونچا ہوگا، یہ بھی ٹائم ہم نے دیکھا ہوا ہے. اب یہ چیزیں ود دا پیسج آف ٹائم بہت کم ہوتی جا رہی ہیں. لیکن وٹ ڈو یو تھنک آزادی کا دن کس طرح سے منانا چاہیے؟ ان اینی وے آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں سوسائٹی کے لیے، اپنے ملک کے لیے. اچھا، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس طرح ہم تجدید ایمان کرتے ہیں نا، اسی طریقے سے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنا جو انڈیپینڈنس ڈے ہے اس کو بھی تجدید کرنا چاہیے، اور ہر سال ہمیں اس کو اس طریقے سے منانا چاہیے کہ جو ہمارے بچے ہیں ان کو پتہ چلے کہ اس کی اہمیت کیا ہے. پھر اس کے علاوہ جو سب سے بڑی جو اہمیت ہے پاکستان کی اور جو ضروری ہے ہمارے ملک کے لیے، وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا سکل یا کوئی ایسی قربانی ملک کے لیے ضرور دیں جو آپ کے ملک کو فائدہ دے. ابھی جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ آج کل کے بچوں میں وہ شوق نہیں ہے 14 اگست منانے کا، تو ان کی آج کل کی جو ان کی سرونگ ہے وہ یہی ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ کوئی پوسٹ لگا دیتے ہیں 14 اگست کی، یا اپنے اسٹیٹس پر کچھ اس طرح کی پوسٹ لگا دیتے ہیں، کوئی گانا لگا دیتے ہیں ملین. ان کی اس حد تک کوشش ہوتی ہے، لیکن اصل جو پاکستان کو ضرورت ہے ابھی اس وقت جو ہمارا سینیریو چل رہا ہے پاکستان کا، اس میں ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم پاکستان کی ترقی میں کردار ادا کریں. کوئی ایسا سکل، کوئی سافٹ ویئر، کوئی اس طرح کی کوئی ٹیکنالوجی پاکستان میں، کچھ ایجادات کی طرف آئیں، ایسا کریں جو ہمیں پاکستان کو اگلے 10 سال میں 15 سال میں فائدہ دے، اور پاکستان دوسرے ملکوں میں ایک ترقی یافتہ ممالک میں بھی ہمارا شمار ہونے لگے. بالکل. اور اس میں ہمارے جو ینگسٹرز ہیں، جو نوجوان ہیں، ان کا بہت زیادہ اہم کردار ہے، کیونکہ کسی بھی ملک کے جو نوجوان ہیں وہ ان کے مستقبل کے، روشن مستقبل کے معمار ایکچولی میں ہوتے ہیں. ابھی بائی دا وے ابھی شو میں ہم ایک بریک شامل کریں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ایک نئے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اسٹے ود اس اینڈ ونس اگین یوم آزادی مبارک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز، آپ سب کو ہم سب کی طرف سے 76واں یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو. بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہماری ٹرانسمیشن میں ایک نئے مہمان کا اضافہ ہو چکا ہے. سارت گل ہمارے ساتھ اس وقت اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہے، ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس وقت کرسچن کمیونٹی کو. سارت، آپ کو اپنی اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہوں گی. کیسے آپ اور کیسا گزر ہے آپ کا آج کا دن یوم آزادی؟ تھینک یو ویری مچ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. اور دیکھ لیں بس 14 اگست خیر اچھا گزرا ہے. یہ بچپن میں خیر بہت زیادہ شوق ہوتا تھا کہ ہم نے جھنڈا لگانا ہے، جھنڈیاں لگانی ہیں، دیے جلانے ہیں. اب کرنٹلی اس ایج میں جا کے بس یہ ہے کہ ویسے تو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہی ہے، اور ہم آفس جاتے ہوئے ہیں جب کبھی پورا جو ہمارا اسٹارٹنگ فرام 1 اگست ٹل 14 اگست ایک فلیگ ہے جو میں بچپن سے میری عادت ہے کہ میں اپنی شرٹ کے اوپر لگا کے گھومتا ہوں، جو کہ میری پہچان ہے کہ میں پاکستانی ہوں. اور میں اسی کو اپنے اس پیشن کے ساتھ جو ہے وہ ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز، آپ سب کو ہم سب کی طرف سے 76واں یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو. بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہماری ٹرانسمیشن میں ایک نئے مہمان کا اضافہ ہو چکا ہے. سارت گل ہمارے ساتھ اس وقت اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہے، ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس وقت کرسچن کمیونٹی کو. سارت، آپ کو اپنی اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہوں گی. کیسے آپ اور کیسا گزر ہے آپ کا آج کا دن یوم آزادی؟ تھینک یو ویری مچ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. اور دیکھ لیں بس 14 اگست خیر اچھا گزرا ہے. یہ بچپن میں خیر بہت زیادہ شوق ہوتا تھا کہ تھینک یو. زبردست زبردست. اچھا سارت، میں ایک اور چیز آپ سے یہاں پر یہ جاننا چاہوں گی کہ وٹ ڈو یو تھنک ہمارے جو ینگسٹرز ہیں ان کو اس وقت کیا کیا چیلنجز درپیش ہیں؟ اگر ہم بات کریں تو ہماری اس وقت پاپولیشن کا بہت بڑا حصہ انہی نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور اگر ہم نے ملک کو آگے لے کر جانا ہے تب بھی یہی جو ینگسٹرز ہیں وہ ایک کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں. سو آپ کو کیا لگتا ہے وہ چیلنجز کہاں کہاں پر ہیں؟ آپ ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے ساتھ بھی وابستہ ہیں، سو آبویسلی آپ ان کو سمجھ سکتے ہیں، آپ ان کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، آپ ان کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، اور پھر ان کے لیے چیزیں کیا ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنے ینگسٹرز کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کر سکیں. کرنٹ سیناریو میں دیکھا جائے ریسنٹ کچھ 1-2 سالوں میں ڈیو ٹو دا اکنامک اینڈ فائنینشیل کرائسس ہمارے بہت سارے ینگسٹرز جو ہیں وہ باہر کی طرف
کو موو کرنا جو ہے وہ پریفر کر رہے ہیں. بہت سارے ہمارے جو ینگ جنریشن ہے, ینگ بلڈ ہے, وہ آلریڈی موو کر چکا ہوا ہے. اس وقت جو ہمیں سب سے زیادہ بڑا چیلنج جو فیس کرنا پڑ رہا ہے بینگ اے پاکستانی, ہمیں یہ ہے کہ ہمیں اپنے ینگسٹرس کو وہی ایکول اپرچونیٹیز پاکستان میں پرووائڈ کرنی ہے کہ وہ باہر جانے کی بجائے وہ اپنے ملک میں رہیں اور سرو کریں, کیونکہ ایجوکیشن وہ ہے وہ ساری یہاں سے حاصل کرتے ہیں, لیکن جب بات آتی ہے جاب اپرچونیٹیز کی اور اچھی پے کی, تو وہ ان کو یہاں پہ پرووائڈ نہیں ہو رہی کرنٹ سناریو میں. تو ہمیں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ ان کو ہم نے یہاں پر روکنا ہے. روکنا کس طرح سے ہے کہ ہم نے ان کے لیے ایکول اپرچونیٹیز پیدا کرنی ہے, ہمیں نئے بزنسز یہاں پر سٹارٹ کرنے ہیں تاکہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے, جو ہمارا ینگ بلڈ ہے, وہ یہاں پر رہے اور یہاں پر ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے تاکہ وہ باہر جا کر سرو کرنے کے بجائے اپنے ملک میں رہتے ہوئے ہمارے یہاں پر زیادہ سے زیادہ اپرچونیٹیز ہونی چاہیے ٹو فیسیلیٹیٹ دی ینگسٹرز تاکہ وہ یہاں پر ہی اسٹے کریں. بالکل 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 ٹھیک ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا لگتا ہے اسکل بیسڈ ایجوکیشن وہ اب کتنی ضروری ہو گئی ہے, کیونکہ اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں رہتے ہوئے بہت سے ادارے سرٹیفیکیشن کروا رہے ہیں, کورسز کروا رہے ہیں, بٹ جو ہمارے انسٹیٹیوٹس جیسے تعلیمی ادارے, پراپر اسکولس ہیں, کالجز اینڈ یونیورسٹیز, وہاں پر ابھی اسکل بیسڈ ایجوکیشن کا اتنا رجحان نہیں ہے. اور اسکل بیسڈ ایجوکیشن کے ذریعے, فری لانسنگ کے ذریعے ہمارا آج کا نوجوان ڈالرز میں ارننگ کر رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کو ہمارے اداروں کے ساتھ منسلک کرنا, ہمارے کورس ورک کا حصہ بنانا, یہ چیزیں ہمارے نوجوانوں کے لیے کتنی ضروری ہیں؟ بہت ضروری ہیں. آپ دیکھیں پریکٹیکل ہماری جو ایجوکیشن ہے اس میں میں تھوڑا سا شاید اس کو میں کہوں گا کہ ہم لاک کرتے ہیں, اس کو فلا کہہ لیا جائے کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کو رٹا لگانے کے سلیبس کی بجائے ان کو اسکل بیسڈ ڈیولپمنٹ, تھوڑا سا ان کا جو نالج اور جو ان کی کریٹیوٹی ہے الٹیمیٹلی وہ بھی ان چیزوں سے بہتر ہوگی, کیونکہ یہ بالکل ٹھیک آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ان کو کریمنگ رٹا لگائیں آپ اور اسی سے ہی آپ کے میٹرک میں مارکس اچھے آ جائیں گے. سو یہ چیزیں بہتر ہیں ان اسکولس میں جہاں پر او لیولس کروایا جاتا ہے. او لیولس والے سسٹم میں آپ کو اتنی کریٹیوٹی, آبویسلی وہ بچے زیادہ کریٹیو ہوتے ہیں, پلس ان کو رٹا نہیں سکھایا جاتا. سو آئی اگری. لیکن اسکل بیسڈ ایجوکیشن کو کورس ورک کا حصہ بنانا اسکولس کے لیول پر, ڈو یو تھنک یہ وقت کی ضرورت بنتا جا رہا ہے؟ بہت ضروری ہے. اسکل بیسڈ ایجوکیشن یا پریکٹیکل ورک جس کو کہا جائے وہ بہت ضروری ہے. ہماری یونیورسٹیز میں تو یہ چیز شروع ہو گئی ہوئی ہے. جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں وہ اپنے کوشش کرواتے ہیں تو وہ ساتھ ساتھ انٹرنشپ کہہ دیں یا اس کو اپنے یونیورسٹی کے طور پہ, مطلب مجھے یاد ہے بیک ان 2010 جب میں نے یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا تو ہماری یونیورسٹی میں انہوں نے ایک ایف ایم ریڈیو, کیونکہ سنس آئی ایم اے ماس کام اسٹوڈنٹ, تو انہوں نے ایف ایم اسٹوڈیو بنایا ہوا تھا جس پہ ہمیں وہ تھوڑا سا پریکٹیکل ورک کی طرف, پروڈکشن ہے, ایف ایم کی پروڈکشن ہے, اس میں آپ کے لیے اسکرپٹ رائٹنگ ہوتی ہے, آپ کی نریشن ہوتی ہے, آپ کی جو ریڈیو جاکی آپ کہتے ہیں, تو ہم لوگ اس کا حصہ بنتے تھے بیفور کمنگ ٹو لاہور. اینڈ کسی چینل میں انٹرنشپ کرنے سے پہلے ہمیں یونیورسٹی میں ہی یہ چیز سکھا دی گئی. ایک اپنا چھوٹا سا آپ کو لگتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل ورک بھی بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ اسٹوڈنٹس جو چیز ڈیورنگ ایجوکیشن سیکھیں گے اسی کو آگے ان کے لیے آسانی ہوگی کہ وہ اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کر سکیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا علی جان, ویسے میں آپ سے بھی یہی سوال, بیکاز آپ بھی ایک یونیورسٹی کے ساتھ منسلک ہیں, پڑھا رہے ہیں آپ, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسکل بیسڈ ایجوکیشن, سوشل میڈیا مارکیٹنگ یا ای کامرس وغیرہ, ان کو کورس ورک کا حصہ بنایا جانا, ہاؤ مچ دس از امپورٹنٹ اینڈ دا نیڈ آف دا کرنٹ سینیریو اینڈ دا سسٹم؟ ابھی جیسے ہم کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ بہت ضروری ہے, پاکستان کو ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہمارے پاکستان میں جو یوتھ ہے وہ کوئی ایسی ٹیکنالوجیکل ایولیوشن لے کے آئے کہ وہ پاکستان کے لیے فائدہ مند ہو. جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جو نوجوان ہیں وہ باہر کے ملک میں جا رہے ہیں, تو اب باہر کے ملک میں ان لوگوں کو ایک اسکلڈ پرسن بغیر کسی محنت کے, بغیر کسی ایفرٹ کے, وہ ان کو یہاں سے تیار ہو کے باہر مل رہا ہے, جس کو وہ اپنی وہاں کی ملک کی ترقی کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو کیوں نہ ہم یہاں پر بچوں کے پاس ایسے پلیٹ فارم ہوں کہ وہ یہاں پر اپنے بچوں کو استعمال کریں اور پاکستان کے لیے کوئی فائدہ مند ہو. تو یہ بہت ضروری ہے پاکستان کے. فی الحال اب جس طرح ہمارے دوسرے ملک ہیں, ہمارے ہمسائے ملک ہیں, وہاں پر آئی ٹی کو اتنا زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. آئی ٹی کے ایکسپورٹس آپ اٹھا کر دیکھیں, وی آر فار بیہائنڈ. ہم اس حوالے سے نہیں سوچ رہے کہ ہمیں آئی ٹی میں اپنے آپ کو گرو کرنا چاہیے, ہمارا دھیان ابھی دوسری چیزوں کی طرف ہے. تو آئی ٹی بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ دوسرے ملک میں جانے کے اینڈ دیر آر ملٹیپل ادر تھنگس. اگر ہم دیکھیں تو ہمارے یہاں سے ڈاکٹرز پڑھ لکھ کر
डॉक्टर बनकर बाहर स्पेशलाइजेशन करने जाते हैं, कुछ अपनी जॉब्स वहाँ ढूंढ रहे होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि यहाँ पर उन्होंने इतना पढ़ा है, सब कुछ किया है, बट यहाँ पर पे स्केल इतना अच्छा नहीं है, सो वो बाहर हैं वो बाहर जाकर और किसी शॉपिंग मॉल में, किसी सुपर स्टोर में, किसी उसमें पेट्रोल पंप पर लगे हुए हैं और यहाँ पर उनके और रीज़न ये कि वहाँ पर जाकर उनको पैसे अच्छे मिल जाते हैं, मेहनत करके पैसे अच्छे मिल जाते हैं। वहाँ पर सुपर स्टोर पर काम कर रहे हैं जो एक इलिटरेट भी कर सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर प्लेटफॉर्म नहीं है तो उनको वहाँ पर जाके काम करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर हमें ये जितने भी हमारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मुहैया करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। आपसे मैं चाहूँगी एक मिली नगमा, उसके बाद दोनों से एक मैसेज भी लेना चाहूँगी, लेकिन कोई मिली सॉन्ग जो अभी आप सुनाना चाहें। ज़बरदस्त। सारत, मैं कंक्लूड करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे यंगस्टर्स के लिए, पाकिस्तानियों के लिए आज के दिन की मुनासबत से अगर कोई पैगाम देना चाहें। पैगाम मैं वैसे यही दूंगा कि जो आज़ादी है वो हमने बहुत जद्दोजहद के बाद हासिल की है। हमारे जो आबा अजदाद थे उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ और बड़े जज्बे के साथ उन्होंने एक स्ट्रगल और फाइट के बाद ये आज़ादी हासिल की है। आजकल हम देखते हैं कि अब जो नौजवान है उनका इंडिपेंडेंस डे पे ख़ास तौर पे उनका ज़्यादा जो ज़ोर होता है बजाय इसके कि वो इसको सेलिब्रेट करें, उन्होंने सेलिब्रेशन के जो तरीक़ाकार है उसको चेंज कर लिया हुआ है। आपको बच्चे नज़र आएंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बाजे लेकर बजा रहे होंगे, पटाखे चला रहे होंगे और यंगस्टर्स वन व्हीलिंग बहुत कर रहे होंगे, जो कि ना कि सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके साथ जो और लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं उनके लिए भी ख़तरनाक है। नॉइज़ पोल्यूशन और उसके अलावा एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मेरा तो मैसेज यही है कि आप अपने घर पे रहें, अपने घर वालों के साथ इस इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करें और झंडा लगाएं, झंडियाँ लगाएं, दिए जलाएं, एक अच्छे अंदाज में जो है इसको सेलिब्रेट करें एंड बी प्रोडक्टिव। बिल्कुल ठीक हो गया व्यूअर्स। अच्छा चलें, पहले आपसे मैसेज ले लूँ, फिर मैं इजाज़त चाहूँगी और इख्तिताम आप आज की इस ट्रांसमिशन का आपके मिली सॉन्ग से करना चाहूँगी। बट आपकी तरफ से क्या पैगाम है हमारे देखने वालों से? जो मैं खुद चाहता हूँ पाकिस्तान के लिए वो है यूनिटी। यूनिटी जो है वो मुल्क, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम यूनिटी अपने अंदर रखें और यूनिटी दिखाकर अपने मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करें, तो शायद हम बहुत जल्दी, अगर हमने अगले 10-15 सालों में तरक्की करनी है तो हम उसे भी जल्दी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया, वंडरफुल व्यूज़। इसी के साथ ही हमारी आज की जो ट्रांसमिशन है का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपने किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, दिन को अच्छे तरीके के साथ एंजॉय कीजिए, लेकिन जाते जाते मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी अली जान से कि एक मिली नगमा हो जाए मेरी तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़। मौला हो तेरा करम, मौला हो तेरा करम, मौला आए यहाँ खुशहाली की बहार, कितने बरस से है ये इंतज़ार, हो पाकिस्तान जो तूने है दिया, इसको ज़मीं पर जन्नत दे बना, हो मौला हो तेरा करम, मौला हो तेरा करम, मौला हमको मोहब्बत के दिन दे दे, हमने है लंबी रात गुजारी, मेहनत में है अजमत सारी, मानेगी अब कौम हमारी, तुझ पे है ए वतन जानो दिल, जानो दिल की फिजा, पाकिस्तान को जन्नत दे बना, हो तेरा करम मौला, हो तेरा करम मौला, मौला।